لیلۃ القدر میں ہیں. لیلۃ القدر کے بعد اس رات کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک اہمیت ہے. لہٰذا یہ بندگی کی رات ہے. یہ اللہ یعنی معبود اور انسان یعنی بندے اور معبود کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کی رات ہے. اس رات میں اپنے تعلقات کو انسان چاہیے کہ اپنی جو باقی تعلقات ہیں سب کو توڑ دیں. سارے تعلقات کو توڑنے کی ضرورت ہے. بس ایک اللہ سے تعلق جوڑیں. لہذا کچھ چیزوں کو انسان اس رات میں نظر انداز کرے. نظر انداز سے مراد یہ نہیں ہے کہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ اپنی توجہ مرکوز کرے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ. چونکہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ اس رات میں بخشنے والا ہوں، بخشش دوں گا. میری طرف سے مغفرت ہے اس رات میں. میری طرف سے رزق و روزی تقسیم ہوگی اس رات میں. میری طرف سے بہت ساری چیزیں جو انسان کی سعادت کا ضامن ہیں وہ اس رات میں تقسیم کروں گا. لہٰذا اللہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیض سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس رات میں استفادہ کرے. لہٰذا مل کے انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ یا تنہائی میں اپنے اللہ سے رابطہ برقرار کرے. دوسرا ہے کہ اللہ سے مانگے. تو کیا مانگے انسان؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اب انسان کی نظر جتنی وسیع ہوگی، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اور جتنی اس کے پاس توانائی ہوگی اتنا ہی انسان مانگ سکتا ہے. اب جس کی ساری توانائی اور سارا زور اس پہ لگا رہتا ہے کہ اس کی بھوک مٹ جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، تو اس کو جب 2 اور 2 4 کی گنتی بھی پڑھنے کو کہا جائے گا تو وہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہی کہے گا. لیکن جس کی نظر وسیع ہو، اس سے اعلیٰ تر ہو، کچھ اور بھی سوچتا ہے، وہ صرف روٹی کی تلاش میں نہیں ہے بلکہ حلال روٹی کی تلاش میں ہے. وہ رزق کو صرف مادی امور میں نہیں دیکھتا، صرف روٹی دال چاول میں نہیں دیکھتا، بلکہ رزق کو علم، تربیت، تعلیم، رحمت، رؤوفت اور اس سے بھی آگے دیکھتا ہے. لہذا فرق کرتا ہے. انسان کی نظر جتنی وسیع ہوگی انسان کا ظرف بھی اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا. لہذا مانگنے کا سلیقہ بھی اتنا ہی عظیم ہوگا. اللہ تعالیٰ چونکہ نامحدود ہے، لہذا نامحدود سے ہم نامحدود ہی مانگیں اس رات کو. ہم محدود نہ رہیں صرف پیٹ، دال چاول اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ. مکان، روٹی، کپڑا، یہ سب تو ہے، یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہمیشہ یہ فیض جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب جنگلوں میں رہنے والے چارپائیوں کو اللہ تعالیٰ رزق دے سکتا ہے تو وہی اللہ شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے 2 پاہ یعنی انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے. رزق کا مالک اور رازق وہی ہے. لیکن کچھ اور مانگنا ہے. نامحدود سے کیوں نہ نامحدود مانگے، کیوں نہ خود اللہ کی ذات مانگی جائے. اور سب سے کامیاب انسان وہی ہے اس رات میں جو اس رات قیام لیل کرے، احیاء کرے، پوری رات کو درک کرے. اور اس رات میں سب سے بڑا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو دیا ہے وہ ہے اپنے نور کی کرن، اپنے نور کی تجلی کی ہے اس رات میں. وہ ہے وجود بابرکت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. تو کیوں نہ وجود امام مانگے، کیوں نہ دامن ولایت اس رات سے مانگے. اور جب ہم نے دامن ولایت تھام لیا، جب ہم نے امامت کے در پہ دستک دی
اور امامت کے دامن کو پکڑا تو گویا وہ ساری چیزیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مادی چیزیں تھیں جنہیں ہماری محدود نگاہ اور نظر دیکھتی تھی، وہ ساری چیزیں ہم نے لے لی، وہ ساری چیزیں ہم نے اخذ